اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ، ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، چند سوالات کا سہارا لیتے ہیں اور ان سوالات کو مفتیان دین، علماء دین اور اسکالرز حضرات کی نظر کرتے ہیں اور ان سے جوابات حاصل کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر کہیں کہیں کلام کیا جاتا ہے اور ARYQ TV کی تو ایک کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام موضوعات کو شامل کیا جائے ان پروگرامز میں جن موضوعات کے ذریعے آپ مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے ناظرین گرامی، نکاح کے فوائد، اس موضوع پر ہم پروگرام کریں گے اور نکاح کی اہمیت اور اس کے فوائد کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہ توجیحات جو یہ سمجھ لیجئے کہ پیش کی جاتی ہیں، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، دشوار بنا دیا گیا ہے آج کے معاشرے میں، اور ایک اسٹیٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے، بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ آیا نکاح جو ہے وہ کتنا آسان ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے اختیار کرنے کے بعد معاشرے میں جو اچھائیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اگر اس میں کسی قسم کا اس کو ترک کیا جاتا ہے یا اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے تو معاشرے پر جو برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین مفتی سید زاہد سراج صاحب، جو ہمارے پینل میں اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے پروگرام میں اور آج بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب، آپ بھی ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں عہد حاضر کے وہ ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر ماشاءاللہ کہ جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہت متحرک شخصیت ہیں اور ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نکاح آج ہمارا موضوع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ النکاح من سنتی، نکاح جو ہے میری سنت ہے، اس حوالے سے اس کی اہمیت اور فوائد کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بنیادی طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نکاح کا فائدہ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نکاح ہوتا کس لیے ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جو ہے اس لیے رکھا ہے کہ یہ ایک ایسا عقد ہو جو مابین مرد و عورت، مرد و زن قائم ہو، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی افزائش اور اس کی تولید کا سامان کرتا ہے۔ اب جب ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے ذریعے جو ہمارا قربت یا تعلق قائم ہوتا ہے وہ ایک جائز اور حلال تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے پر، تہذیب پر، تمدن پر ایک انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نکاح اور زنا کا جو فرق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اگر نکاح کے بغیر تعلقات قائم کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو ابتری کی طرف، بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف آپ نے بھیج دیا ہے، اور اگر آپ نکاح کر کے آپ اس کو قائم کرتے ہیں تو یہ ایک گناہ خوشی کا احساس بھی پیدا کرتا ہے اور احساس جرم کو رفع کرتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں جو مظاہر ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم اقوام میں بظاہر نظر آتے ہیں اور بہت خاص طور پہ نظر آتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلم افراد جو ہے نکاح تو نہیں کرتے لیکن وہ ساتھ رہنے کا ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ان کی عائلی زندگی شروع ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان جب نکاح کے بعد زندگی شروع کرتا ہے تو ایک اطمینان قلب بھی اس کا جی بالکل۔ دیکھیے، جو شرعی طور پر جو نکاح کی بات ہے، باہم مرد و زن کا ایسا عقد قائم کرنا جس میں وہ اس چیز کو اپنا اختیار دوسرے کو تفویض کر دیں، اور اس کے بعد ان کے درمیان جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے، جسمانی تعلق، اگرچہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دنیاوی لذات اور خواہشات اور نفسانی خواہشات کے لیے کر رہے ہیں، مگر اسلام کی نظر میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے لذات دنیا سے محفوظ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کام کو کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اور اقوام بھی کرتی ہیں، ان کے ہاں بھی جو نکاح ہوتا ہے وہ اس نکاح کو بھی اسلام نے انڈورس کیا ہے، بشرطے کہ ان کے آپس کے مذہب کے مطابق ہو اور جو طریقہ کار اس کے مطابق ہو، اس میں بھی شروط اور قواعد موجود ہیں جس کی پابندی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جو دیر کی جاتی ہے نکاح کرنے میں، اور اس سلسلے میں اس سنت کے حوالے سے دیر کی جاتی ہے کہ جناب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، پہلے
کچھ مال اسباب جمع کر لوں, کچھ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, تو اس کے بعد پھر نکاح. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر تاخیر در تاخیر ہو جاتی ہے. تو یہ جو رویے ہیں ہمارے, ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم تساہل کا شکار ہو گئے, یا اللہ تعالیٰ پر توکل ہمارا نہیں ہے, توکل نہیں ہے؟ یہ کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے ہمارے رجحانات اس طرح کے کیوں ہو گئے؟ نہایت ہی اہم سوال ہے, اور اس کا جواب اگر میں کچھ اس طرح سے دوں کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ افزائش نسل, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ معاشرے میں احساس ذمہ داری اور معاشرے کو اس کی انٹیگریٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا. اب یہ جو رویہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی یعنی اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے, پوسٹ پون کیا جاتا ہے, اس کے اندر یعنی مختلف آئیڈیلزم کا شکار ہوتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو, میرے پاس بنگلہ ہو, میری یہ ذمہ داری پوری ہو جائے, یا دوسری طرف یعنی کہ ہمیں اس طرح کا یعنی کہ اسپاؤس ہے چاہیے جس جو کہ اتنا بینک بیلنس ہو, کم از کم اس کے پاس گرین کارڈ ہو, یہ ہو. تو بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے اور ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے. اور جو بنیادی مقصد ہے زندگی گزارنے کا وہ تو ہے اسلام. اسلام کے مطابق ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کس طرح زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے. تو ایک تو یہ پس پشت ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایک آئیڈیلزم کا آپ شکار ہیں, اور آئیڈیلزم کے اندر آپ پرفیکشن ہو رہے ہیں, اور یہ دونوں ایک لحاظ سے ذہنی بیماریاں ہیں. نہ تو آئیڈیلزم صرف اور صرف ذہن کی ایک اختراع ہے کہ آپ ایک حسین زندگی کو قائم کرتے ہیں, اور وہ بھی اس دنیا کے اندر, اور وہ بھی اس دنیا کے اندر, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش سے آپ بلند ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو رومانٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. 2. تیسری بات یہ ہے کہ جو نکاح کا تعلق ہے اس میں جو بایولوجیکل نیسیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص ایج تک آپ نکاح کریں گے, یعنی ان معنوں میں کہ آپ نہ تو بلوغت سے پہلے نکاح کر سکتے ہیں, اور بلوغت کے امیڈیٹلی بعد بھی آپ جلدی نکاح اس لیے نہیں کر سکتے کہ فزیولوجیکلی جو ہے آپ کی جو باڈی ہے وہ اس چیز کو مطلب کیری نہیں کر پاتی. تو ایک خاص میچیورٹی کے اندر آپ کرتے ہیں, اور اس کا ایک ظاہر ایک خاص وقت ہے, اور اس خاص وقت کے بعد پھر آپ کی وہ ذمہ داری اور جو معاشرتی جسے کہتے ہیں کہ ایک عمل ہے اس سے آپ جو ہے کما حقہ اس میں ذمہ دار نہیں رہتے. تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی تو گزارنی ہے اور میں نے آئیڈیل گزارنی ہے اور میں نے تمام کی تمام زندگی سے فوائد اخذ کرنے. یہ تصور بھی دراصل اسلام میں قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, احادیث کے حوالے سے دیکھا جائے, تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, ہمارے جتنے علماء اور مشائخ اور اسلاف گزرے ہیں, ان تمام لوگوں کی زندگیاں اور بالخصوص ازدواجی زندگی آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے زندگی کو دیکھنے کا کبھی کوئی زاویہ نہیں رہا ہے. تو لہٰذا جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ پلان کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارنا ہے. کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ اور ہم نے نکاح تو کرنا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. تو سنت کی تکمیل بالکل بعینی ویسے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں لے کے جاتے ہیں, ہمیں اس طرح تکمیل کرنی ہے, اور اسی اسپرٹ, لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ اسی روح کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں نکاح کی جو صحیح ایج کے اندر جو ہے آ کے کرنا چاہیے. ایج کا ذکر فرمایا مفتی صاحب نے, تو ایج کا بھی بتا دیا کہ کس ایج میں ہونا چاہیے. اور پھر بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے, بعض لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب اب تو عمر بہت ہو گئی, اب نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ اس قسم کے ہمارے ہاں جو باطل نظریات بھی موجود ہیں, کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام دین فطرت ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس فطرت کے مطابق وہ تمام تر احکامات عطا فرمائے ہیں جس میں انسان اعتدال کے ساتھ اپنی تمام تر فطری خواہشات کو پورا کرتا ہے. اسلام ایک طرف انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہ بناؤ, اور دوسری طرف ایسا بھی نہیں کرتا کہ خواہشات کو ختم کر دیتا ہو, بلکہ وہ خواہشات کو اعتدال کے ساتھ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کی جو ایک بایولوجیکل نیڈ ہے کہ انسان فطری طور پر مخالف جنس کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو نکاح کے ذریعے سے پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اب آپ دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا, آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں سے وہ مرد و عورت جو نکاح کی قوت تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس کسی وجہ سے
وہ نکاح نہیں کر پا رہے تو قرآن نے کہا کہ ان کا نکاح کرواؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے, جیسا کہ پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال و اسباب نہیں ہے تو میں نکاح کیسے کروں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہوں گے تو یغنیہم اللہ, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے. کیا بات ہے, کیا بات. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے, بالکل, اور اس قدر آسان کیا ہے کہ دو بالغ مرد اور عورت دو گواہوں کی موجودگی میں اگر ایجاب و قبول کر لیتے ہیں, مہر مقرر کر لیا جاتا ہے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. جبکہ آج کے دور میں مصیبت یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل اور مہنگا کر دیا ہے اور زنا کو آسان اور سستا کر دیا ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے میڈیا نے جنسی بہرہ روی کو عام کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور دوسری طرف نکاح کو مشکل بنا دیا گیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ زیادہ تر جنسی بہرہ روی کی طرف چلے گئے. ہونا ہی چاہیے کہ نکاح کو آسان کیا جائے. دیکھیے اگر آپ قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک سوال, اگر ضمن ایک سوال آ گیا ہے, سوالات یہ آتے ہیں جناب, نکاح جب ایجاب و قبول آپ نے فرمایا جیسا کہ اپنے جواب میں, تو ٹیکسٹ میسیجز پر کسی لڑکے نے کسی لڑکی نے قبول کر لیا, یا یہ کہ ٹیلی فونک گفتگو میں آپس میں ایک دوسرے میں یہ بات ہو گئی جناب کہ ایجاب و قبول ہو گیا, تو سوال یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کیا جب ایجاب و قبول ہو گیا تو کیا نکاح واقع ہو گیا؟ دیکھیے, ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. اگر لڑکا اور لڑکی ایک مقام پر موجود نہیں ہے اور انہوں نے ٹیکسٹ میسج پر یا ای میلنگ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے انہوں نے جو ہے نکاح کیا اور مجلس ایک نہیں, تو اس صورت میں ٹیکسٹ میسج سے یا ای میلنگ سے یا ان کے فون کال کے ذریعے سے ان کا نکاح منعقد اس طرح سے نہیں ہوگا. تو عام طور پر جی ضرور. اس میں ایک چیز جو بنیادی طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عادل گواہان کی شرط لگائی گئی, عاقل بالغ ہوں ایسے گواہان جو گواہی دے سکتے ہوں. تو جب آپ ٹیکس کر رہے ہوتے اس وقت وہ گواہان نہیں ہوتے, کیونکہ آپ دو الگ الگ جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ ایک مجلس ہونا اور ساتھ ساتھ گواہان کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ علماء کرام نے اس پر گواہان کی شرط ضروری ہے. جی. اچھا, آپ بھی دیکھیے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے کہ جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے فوراً نکاح کر دو. اگر تم نے نکاح نہ کیا اور تمہارے پاس ایسے شخص کا نکاح کا پیغام آیا تو زمین میں فساد پیدا ہوگا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ان کی اولاد پیدا ہو تو اس کی تربیت کریں, اس کو آداب سکھائیں, اس کا اچھا نام رکھیں, اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں. ہمارے ہاں آپ نے نکاح کی عمر کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو نکاح تو بچپن میں بھی ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص بالغ نہ ہو تو اس کے والدین اس کا نکاح اس وقت بھی طے کر سکتے ہیں, لیکن رخصتی کے لیے بلوغت ضروری ہے. لیکن جب کسی بچے یا بچی کا نکاح بچپن میں کر دیا جائے اور جب وہ بالغ ہو تو پھر اس کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو قبول کر لے یا اس کو رد کر دے. تو نکاح تو کسی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے, قبول یا رد کرنے پر وہ واقع. جی اس کی کم سنی یا اس کا زیادہ عمر والا ہونا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نکاح کبھی سنت ہوتا ہے, کہ ایک آپ عام حالات میں ہیں تو نکاح آپ کے لیے سنت ہے, لیکن بعض اوقات نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے لیے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے, حاضر ہوتے ہیں ناظرین گرامی, ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مزید سوالات میرے پاس موجود ہیں, بہت اہم سوالات میرے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان کی خدمت پیش کروں گا. حاضر رہتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ہے اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ نکاح کی صحیح طور پر اہمیت اور فوائد جب ہمارے سامنے آ جائیں گے, اور وہ ہمارے بھائی کہ جو اس سلسلے میں تساہل کا شکار ہیں, دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں, بہر صورت جو دین اسلام کا حکم ہے اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد جب وہ ایک اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو زندگی کے لطائف صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں گے. جناب, نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ایک اور اس کا جو گوشہ ہے اس حوالے سے بھی ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے. مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی عقد ثانی کرتا ہے, عقد ثالث کرتا ہے, تو یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص تو نکاح کر رہا ہے, اس کی تو 3 شادیاں, اس کی تو 4 شادیاں, جبکہ شریعت نے تو اس بات کی اجازت دی ہے. تو ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جناب وہ چونکہ اس نے پہلی والی سے اجازت نہیں لی, دوسری کر لی, دوسری اجازت نہیں لی, تیسری کر لی, یہ جو ایک ہمارے ہاں جو طرز فکر ہے ایسا کیوں ہے, جبکہ اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں, سوال تو بہت اپروپریٹ ہے آج کے دور کے اعتبار سے. اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو بنیادی خرابی وہ یہ ہے کہ ہم جس قوم کے ساتھ ہم لوگ رہے یا جس خطے میں ہم رہے,
وہاں جو بیویوں کو رکھیل سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور وہ لوگ جس انداز میں رہا کرتے تھے وہ اپنی زوجہ کو تو وہ اہمیت نہیں دیتے، مگر ان کی جو دیگر لوازمات ہوا کرتے تھے، داشتائیں اور کنیزیں، تو اس میں وہ گھرے ہوتے تھے۔ اسلام نے حرام کاری کے تمام باب کو بند کرتے ہوئے اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس اس کی جسمانی قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو نہیں رکھ پاتا، اور مالی طور پر بھی نان و نفقہ دینے کے اعتبار سے جو ہے مضبوط آدمی ہے، تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ بجائے اس کے کہ خرافات کی طرف جائے، حرام کاری کی طرف جائے، بدنگاہی کی طرف جائے، زنا کی طرف جائے، تو وہ اس کو اجازت دی گئی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے حکم دینا، اللہ نے حکم نہیں دیا، پر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ، شرط لگائی، تو تم ایک ہی کرو، لیکن اس شخص کے لیے کہ جس کی اپنی خواہش ہے یا ضرورت ہے تو ایک سے زیادہ کر سکتا ہے، اسلام نے اس کو رخصت اور اجازت دی ہے، حکم نہیں دیے۔ یہ ہماری یہ بھی غلط فہمی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اسلام نے تو 4 کی اجازت دی، اجازت دینا اور چیز ہوتی ہے، حکم دینا اور چیز ہوتی ہے۔ حکم تو ایک ہی کا ہے کہ آپ نے ایک کرنا ہے، لیکن اب یہ جو خرابی ہمارے معاشرے میں آئی وہ ہمارے اس خطے کے مزاج کی وجہ سے ہے۔ لیکن مقدم تو شریعت ہے نا، خطے کا کیا ہے اس میں؟ بات کر رہا ہوں، تو اسلام نے اس چیز کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اس خرابی کو جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ایک سے زیادہ جو ہے ازواج کا انتخاب کیا، اور اجازت بھی مسلمانوں کو دی گئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ذریعے سے ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عدل کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے کچھ وقت گزرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تو پہلی والی خاتون اور اس کی اولاد جو ہے اس کو آپ نے پسے پش ڈال دیا، اس کو بھول گئے، وہ بیچارے ایڑیاں رگڑی، درجنوں ہمارے پاس مسئلے روزانہ کے جو ہے استفتاء آ رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے اجازت دی ہے، شرائط و قواعد کے ساتھ، یعنی حدود و قیود مقرر کر دی ہیں۔ اس میں شرعی طور پر اجازت کے حوالے سے آپ نے نہیں فرمایا کہ اجازت نہیں لی اور نکاح کر لیا؟ اچھا جی، وہ اپنی اجازت فرمائے۔ دیکھیں اسلام میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی آپ کی پہلی بیوی کی اجازت لیں، دوسری کی اجازت لیں۔ اسلام نے جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر آپ عدل نہ کر پائیں ایک سے زیادہ ازواج میں تو آپ نے ایک کرنا ہے۔ تو اسلام نے آپ کو ذمہ داری خود دی کہ آپ خود انتخاب کریں کہ آپ نے اپنی ایک زوجہ کے لیے جو مقرر کیا وہی دوسرے کے لیے کرنا ہے۔ تو اگر یہ آپ کر سکتے ہوں تو اجازت کی اسلام میں ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے آئلی قوانین مدریہ 1961 ایوب خان صاحب کے زمانے کی جو بنی ہوئی ہے، اور وہی جو ہے ابھی تک چل رہا ہے، تو یہ اس کی خرابیاں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ آج ایثار کی کتنی ضرورت ہے، قربانی دینے کی کتنی ضرورت ہے، اپنے ان باطل نظریات کی کہ جو ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں، جس کے سبب نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، جیسا کہ ابتدا میں گفتگو ہوئی، تاکہ نکاح آسان ہو جائے، معاشرے میں عام ہو جائے اور برائیاں ختم ہو جائے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں ہم نے اپنے طور پر جو وہ ایک تصورات میں ایک دنیا قائم کر رکھی ہے کہ جناب ایسی لڑکی ہوگی یا ایسا لڑکا ہوگا، ان چیزوں کی قربانی دینی ہوگی تب جا کے نکاح آسان ہوگا؟ جی بالکل۔ دیکھیں جو بنیادی آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بطور قدر اس بات کو تصور کر لیا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لائف یعنی معیار زندگی اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، اور اس کی کوشش ابتدا سے لے کر ہر سطح کے اوپر ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور شادی کو عام طور سے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور شادی کو آئسولیشن کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے۔ مطلب جیسے فرض کریں کہ اسکول آپ نے جانا ہے تو اس کی بہت زیادہ پلاننگ نہیں آپ کرتے، اسی طرح فرض کریں کہ آپ نے دیگر کام کرنے، لیٹ سے کہ بھئی آپ نے اپنی لائبریری بنانی ہے تو اس کے لیے کوئی خاص وہ آپ پلاننگ نہیں کرتے، لیکن جب اب شادی ہوتی ہے تو شادی بنیادی طور پر زندگی کے اندر آپ چیز ایک ہی ہوتی ہے، اور پھر اس کو پرفیکشن اور رومانٹیسائز آپ ہم نے قائم کر لیا۔ جی بالکل، یہ معیار تو ہمارا ذاتی۔ جی بالکل، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رومانٹسزم ہے اور یہ جو آئیڈیلزم ہے اس سے ہمیں باہر آنا ہے، اور سٹینڈرڈ آف لائف کا شادی کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ زندگی تو ہم نے ویسے گزارنی ہے، سادہ اور خواہشات جس میں کم سے کم ہو، اور یہ طے کرنا
کہ زندگی جیسے آگے جا رہی ہے تو خواہشات دن بدن کم ہو نہ یہ کہ آپ بڑھا رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی آسان اور سادگی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور روشن ہو جائیں گے. آج کے معاشرے میں جو پھیلے ہوئے مسائل ہیں اور نکاح سے جو دوری ہے یا تاخیر ہے نکاح میں، اس میں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں. ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ برادری سسٹم جہاں ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی عجیب ہمارے ہاں ایک صورتحال نظر آتی ہے کہ اگر کوئی برادری سے باہر شادی کر لیتا ہے تو جناب اس کو برادری سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے برادری کا حصہ نہیں ہے، چونکہ اس نے ان قوانین کی پاسداری نہیں کی. تو شریعت نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، ہم نے کیوں ایسی پابندیاں لگا رکھی ہیں؟ دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ اس بات کا جواب دوں، قرآن حکیم نے جو تعدد ازواج کی اجازت دی ہے، آج پوری دنیا میں جس طرح سے خواتین کی تعداد جنگوں میں مردوں کے مرنے کی وجہ سے، دہشت گردی اور فساد کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کسی ریلیجن اور ازم کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ ان خواتین کے لیے کس طرح سے کوئی آسرا پیدا کیا جا سکے. وہ حل صرف اور صرف وہ بے آسرا خواتین ہے، وہ تعدد ازواج خاص مخصوص شرائط کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے بات فرمائی، آپ نے جو سوال ذرا سا ابھی جو میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو برادری سسٹم ہے، برادری سسٹم کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیے اسلام نے جہاں تک سادات کا مسئلہ ہے اور قریش کا مسئلہ ہے تو وہ تو احادیث میں کفات اور کفو کے مسائل ذکر ہیں، لیکن جہاں تک برادری کی عام غیر عرب کی بات ہے تو برادری کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام کے اندر برادری سسٹم کو اس طرح سے ترجیح نہیں دی گئی. ہاں، اگر کسی برادری کا اپنا عرف ہے تو ان علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عرف کا احترام کریں، لیکن وہ عرف شریعت کے تابع ہوگا. لیکن مقدم تو شریعت ہی ہے نا، میں دوبارہ شریعت کے تابع ہوگا. اگر کسی شخص نے شریعت کے مطابق کسی اور جگہ نکاح کیا تو اس پر اس کو مطعون کرنا، لان تان کرنا، معاشرے سے کاٹ کے رکھ دینا، آئسولیشن کی طرف اس کو بڑھا دینا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ آخری لمحات ہیں، میں مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ آج کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے ان والدین کو کہ جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کر رہے ہیں، نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں، منتظر ہیں، ان جو بیچلرز جو ہمارے سنگل پرسنز ہیں جو ہمارے معاشرے میں، لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ کہ جو اسلام کا یہ جو ایک خوبصورتی ہے اسلام کی کہ آپ جو ہے اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں اور اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں؟ تو میں چاہوں گا کچھ سوال اس پہ. دیکھیے، اس سلسلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور وہ یہ ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اول مسلمان اور آخر مسلمان ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں اپنی زندگی کے تمام کاموں کو انجام دیا، جس میں نکاح بھی شامل ہے، تو ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے. اور بلا وجہ کی خرافات میں پڑھ کر، غیر شرعی امور میں پڑھ کر، منگنی اور مہندی اور مایوں میں پڑھ کر جو ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا اس قسم کی اور حرکات کے ذریعے، اس سے ہم اجتناب کرنا چاہیے. جو کام جتنا سادہ ہو اتنا ہی پائیدار ہوگا، اتنا ہی لانگ لاسٹنگ ہوگا، اور یقیناً زندگی پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب. اچھا مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجیے کہ نکاح کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور تعلقات کو قائم کرنے کے لیے آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اختلاط بھی نظر آتا ہے بہت سی مقامات پر، اور پھر تعلقات بھی استوار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے میل ملاپ شروع ہو جاتا ہے، ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی تو شریعت میں ممانعت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے. تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ اس کی کس طریقے سے وہ ہوگی؟ ویسے نکاح خود ہی شارٹ کٹ ہے، نکاح خود شارٹ کٹ. جی بالکل، مفتی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ نکاح شارٹ کٹ ہے، لیکن دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ نکاح جو ہے وہ ایک سوشو ایتھیکل پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ایک استاد ہیں، ان کا ایک قول مجھے یاد آیا اور وہ بہت ہی عمدہ ہے، جس میں ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، زوج کا انتخاب یعنی جو اپنے ہونے والا آپ کا شوہر ہے یا بیوی ہے، اس کا انتخاب دراصل آپ کی اولاد کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ انتخاب ہی یہ طے کرتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو جان رکھیے کہ نکاح کا یہ کانٹیکسٹ ہے اور یہ ذمہ داری ہے، اور پھر آپ کی ڈائریکشن بھی دیکھیں طے ہو رہی ہے کہ یہ ہے، اور یہ میچورٹی کا ایکسپریشن ہوتا ہے. اور جو اب ہو رہا ہے یہ تو مطلب جب
آپ یہ دیکھیں کہ اب تو لائف ہیز بیکم این انٹرٹینمنٹ. آپ تو مطلب یعنی آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو آپ نے بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف ایک چیز کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ ہے انٹرٹینمنٹ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نیوز, جی جو نیوز ہے, جو انفارمیشن کی ڈسٹریبیوشن ہے, ایوری تھنگ ہیز بیکم این انٹرٹینمنٹ. تو اب یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو ایک نان سیریس اور ایک ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہے جس کو مطلب. ٹھیک ہے, میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تینوں حضرات تشریف آوری کا. مفتی صاحب تشریف لائے, ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. مفتی صاحب ماشاءاللہ آج کی اس موضوع پر بہت خوبصورت آپ حضرات نے کلمات ارشاد فرمائے. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ آئیڈیل اسلامک سوسائٹی وہ ہے کہ جس میں نکاح سب سے آسان ہو. تو آج آپ کو اور ہمیں خود اس بات کے لیے اپنے گرد و پیش دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کتنا آسان ہے, اور آیا ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, تو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ کن اسباب کے سبب ہے, اور جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ کس وجہ سے نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے ہم نے پیش کیا, سوالات پیش کیے. ناظرین گرامی, آپ جانتے ہیں کہ ARY گروپ کے بانی جناب حاجی عبدالرزاق صاحب, جن کے بے شمار خدمات ہیں دین اسلام کی تبلیغ, ترویج, اشاعت کے حوالے سے ARY QTV نے جو خدمات انجام دی ہیں, اور کروڑوں لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. حاجی صاحب, حاجی عبدالرزاق صاحب آج کل علیل ہیں, اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے میں گزارش کروں گا. ہمارے مہمان مفتی سید زاہد سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ دعا فرمائیں اور ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. الہ العالمین رب العالمین تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرما, بالخصوص حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کو شفا یابی نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب پر اپنے رحمت و رضوان نازل فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اس وقت جو بیماریاں لاحق ہیں ان سے ہم سب کو الہ العالمین محفوظ محمول فرما. پاکستان کو صحت یابی نصیب فرما. حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کو رب العالمین اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما. ان پر اور ہم سب پر اپنے رضوان و رحمت نازل فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ اجمعین. بات ہو رہی ہے مفتی صاحب, ایک سوال اور بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی, رسپانسبلٹیز اتنی ہو جائیں گی کہ اپنے لیے وقت نہیں ملے گا, والدین کے لیے نہیں بچے گا وقت, دیگر احباب کے لیے وقت نہیں بچے گا. اس حوالے سے بھی چلے شادی کر لیں گے, نکاح کر لیں گے, لیکن ابھی جو ہے وہ ذمہ داریاں مزید اٹھانے کا مطلب وہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک رویہ ہے اس وجہ سے بھی نکاح کو میں تاخیر کی جاتی ہے, یہ بھی ایک سبب بنایا جاتا ہے اس بات کو بھی. آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے, اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس رویے کو دیکھا جا رہا ہے, اور یقیناً اس پر لوگ کام بھی کر رہے ہیں. بنیادی طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو نکاح جس کو کرنا ہے اس کی ضرورت اسلام نے متعین کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے وہ پیدا ہوتا ہے اور بلوغت کے منزل کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر اس جو بایولوجیکل نیڈ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دنیا کی جو خواہش ہے وہ بہر طور پیدا ہوتی ہے. اب اگر اس کے اندر وہ خواہش نہیں پیدا ہو رہی تو یہ ایک الگ سوال ہوگا کہ کیا وہ اس زمرے میں تو نہیں جس کو ہم عینین کہتے ہیں, یعنی کہ وہ نامرد کے اس پہ تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہے تو یقیناً اپنی اس نیڈ کو کس طرح پورا کر رہا ہے. یا تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قابو رکھتے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نوجوانوں سے آپ نے خطاب کیا, آپ نے فرمایا کہ تم نکاح کرو, استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو, اگر تم نکاح نہیں کر سکتے اور تو بنیادی طور پر تمہیں روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبانا ہے. لیکن اگر کسی کے اندر وہ خواہش بیدار ہی نہیں ہو رہی ہے, یا یہ کہ وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہے, تو وہ تاخیر کر سکتا ہے. لیکن اتنی تاخیر جس کے ذریعے ایک گناہ کے اندر پڑنے کا اس کو اندیشہ ہو جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ذمہ داریاں ہوں گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری نکاح کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے, دوسروں کے کاندھوں پر چلی جاتی ہے, اور آپ نسبتاً بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا ہے کہ پسند کی شادی. جناب پسند کی شادی اگر کسی نے کر لی تو اس لڑکی کو سسرال والے قبول نہیں کر رہے, یا اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں,
جس کے سبب جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں ہم پینڈنگ میں پڑ جاتے ہیں اور یہ ہو نہیں پاتا. یعنی نکاح جو ہے جس طرح شریعت نے ایک اس کے لیے ایک اہتمام کیا نکاح کے حوالے سے وہ نہیں ہو پاتا اور ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ بن جاتا ہے کہ نکاح کیا جائے یا نہ کیا جائے. اگر کیا جائے گا تو سسرال والے راضی نہیں ہوں گے اور راضی نہیں ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے یہ جو ہے تناؤ رہے گا. یہ ایک جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں اس حوالے سے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر نکاح کو کم و بیش مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پہلو کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ نکاح کا یہ تصور ظاہر ہے ایک بنیادی تصور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے, ایک اور پہلو بھی ہے جس سے ہمیں دیکھنا چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہے نکاح ان معنوں میں کہ معاشرہ جو ہے نسل جب بڑھتی ہے تو معاشرے پروان چڑھتے ہیں, ان کے اندر طاقت آتی ہے اور وہ مختلف اقدار کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اندر مختلف تخلیقی اور مختلف مدارج وہ طے کرتا ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی احساس کہ جو کچھ آپ نے سیکھا, جو کچھ آپ کو تربیت دی گئی, جتنا آپ نے سیکھا اب آپ نے اگلی نسلوں کو منتقل کرنا, یعنی دوسری ذمہ داری ہے تربیت کی, نہ صرف یہ کہ افزائش نسل بلکہ تربیت, اور اس میں اخلاقی احساس ذمہ داری. دیکھیے نکاح جو ہے وہ ایک طرف تو آپ کی بایولوجیکل نیڈز کو دیکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر احساس ذمہ داری نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ اس ذمہ داری سے کس طرح آپ عہدہ برا ہو سکتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے. اور اسلام نے سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر اس طرح فوکس کیا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو ذمہ داریاں آٹومیٹیکلی طے ہو جاتی ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کس نے کیا طے نہیں کرنا, اور اولاد کی تربیت ایک بنیادی ذمہ داری بنتی ہے اور پھر ان کے معاملات. پہلی بات تو اس لیے اس کا ایک براڈر پرسپیکٹو میں نکاح کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ پسند کی شادی, دیکھیے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ ایک مشرقی ہے اور اس کے اندر کچھ روایات ہیں کہ وہ ایک ٹریڈیشن ہے جس کے اندر آپ رہتے ہیں. تو اسلام نے ظاہر جہاں اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنی پسند کی شادی کریں, بالکل اس اسلام نے اس بات سے بھی نہیں روکا کہ آپ والدین کی پسند کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں یا والدین کی پسند سے کریں. تو لہٰذا اسلام اس بات پر بالکل واضح ہے کہ چاہے وہ والدین کی پسند سے ہو یا آپ کی پسند سے ہو, نکاح ہونا چاہیے اور جس طرح آپ کو مناسب لگے وہ ہونا چاہیے. جو بھی اس کی حدود و قیود ہیں اسلام نے متعین کی ہیں اس کو مینٹین رکھنا چاہیے, اس کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنا اور اس بات کے اوپر آپ یہ کہیں کہ زور اور اصرار کرنا نہیں, یا تو یہ طے یا تو شادی ہوگی پسند سے یا تو شادی ہوگی, یعنی دو ایکسٹریمز کے اوپر آپ ارینج میرج ہوگی, یہ ایکسٹریمز پر نہیں آ سکتے اور یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا. ہر انسان ہر یعنی کہ جسے کہتے ہیں سیٹنگز کے اندر مختلف معاملات ہیں. مثال کے طور پر اگر وقت ہے تو میں تو فرض کیجئے مثال کے طور پر اب ایک لڑکی ہے, فرض کریں کہ وہ پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک اور اس کے والدین اس قدر اور جو ہے وہ اس کے والدین شاید اس قابل نہیں ہیں ان معنوں میں, ظاہر ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ بہت اچھی طرح اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے کہ جس خاندان میں اس کا نکاح ہوگا, جس خاندان میں اس کا نکاح ہوگا. اور ایٹ ٹائمز ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر آپ جہاں پر اچھے فیصلے کرتے ہیں وہاں پر آپ مطلب یعنی کہ ریلیٹیولی کوئی اچھا فیصلہ نہیں بھی کر پاتے. بالکل اسی طرح بعض اوقات اس تلاش کے اندر کہ ہمیں وہ آئیڈیل چاہیے لوگوں کا وہ نکل جاتی ہیں, اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا آپ کوئی طے فیصلہ نہیں کر سکتے. صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ نکاح کی شرائط کہاں پر مکمل ہیں. اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تو خوبصورتی کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے, خاندان اور مال و دولت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ ترجیح دینا دینداری کو. یہ جو دینداری کی ترجیح ہے یہ ایک کرائیٹیریا سیٹ کر دیتا ہے کس طرح. تو لہٰذا پسند ناپسند بہت بڑا معاملہ نہیں ہے, اس کو ان ایکسٹریمز اور اپوزیشنز میں نہیں
دیکھنا چاہیے بلکہ سچویشن ٹو سچویشن لینا چاہیے اور اکوموڈیٹ کرنا چاہیے وہ تمام کے تمام معاملات. اور جو آخر میں بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ اب معاشرہ جس طرف ہمارا چل رہا ہے بہت کمپلیکس چیزیں ہیں. جیسے کہ ابھی اپنے ٹائم کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ بھئی ٹائم کو کیسے مینج کیا جائے گا. میں اس میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ایک ٹرکی تھنگ ہے ان معنوں میں کہ آج کل اس کیپٹلسٹ دور کے اندر جب تک آپ صبح سے لے کر شام تک یعنی کہ رزق کمانے کے اندر نہیں لگتے بلکہ پارٹ ٹائم جابز نہیں کرتے آپ کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یعنی کہ جو شادی کی جو ضروریات ہیں ان کو مکمل کرنا ایک مشکل ہو جاتا ہے. تو شادی ظاہر ہے جہاں پر ایک احساس ذمہ داری کا اظہار کرتی ہے تو اس ذمہ داری سے بھاگنا یہ نہ تو انسانیت کے فائدے میں ہے اور نہ اسلام کے فائدے میں بلکہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک مشکل کام ہے جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے اور اس کو صرف اور صرف یعنی کہ پلیجر میکسیمائزیشن کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کو ایک سوشل براڈر کانٹیکسٹ. مفتی صاحب نکاح میں جو تاخیر ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اسٹیٹس کو سامنے رکھا جاتا ہے جناب ہماری لڑکی تو اتنی تعلیمی یافتہ ہے اس کے لیے اس کے برابر کا رشتہ ہو اتنا تعلیمی یافتہ لڑکا ہو اور پھر لڑکا بھی اسی انتظار میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی مجھے ایسا وہ مل جائے سلسلہ کہ میں زندگی جو بہت اچھی گزار سکوں. ان دونوں نظریات کے تحت نکاح کو میں تاخیر کی جاتی. ہم نے کیا وجہ ہے کہ آج اسلامی شریعت یا اسلامی احکامات جو ہے ان کو پرائرٹیز نہیں دے رہے ان کو ترجیحات میں نہیں شامل کر رہے بلکہ ہم اپنی مرضی اور اپنی منشا کو ان چیزوں پر مسلط کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے رویے ہیں ہمیں دین سے کتنا دور کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ انسان نکاح کرتا ہے کسی کے حسن کی وجہ سے کسی کے نسب کی وجہ سے کسی کے حسب کی وجہ سے تم دین والی کو اختیار کرو تو ترجیح تو یقینی طور پر دین والی کو ہی دینی چاہیے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی شخص فطری طور پر اس طرف مائل ہوتا ہے کہ وہ جمال کو ترجیح دے وہ نسب کو ترجیح دے وہ حسب کو ترجیح دے تو یہ اعمال ناجائز ہو جائیں. اور انسان کیونکہ پوری زندگی کسی عورت کے ساتھ یا ایک عورت پوری زندگی ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ والدین اور ان کے بچے ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی یہ معاملہ طے ہو سکے. وہ والدین جو پوری زندگی اپنے بچوں کی ایک ایک خواہش کا احترام کرتے ہیں آخر وہ کیا چیز ہے جو اس بات میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ والدین ایک ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہاری مرضی کی شادی نہیں کرنے دیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم اینڈ کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعد میں کئی ایک گھرانے تباہی بربادی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. میں یہاں پر خاص طور پر جو آپ نے بات کی اور پسند کی شادی کے حوالے سے میں 2-3 باتیں یہاں پر کہنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشق کیا ایک شخص اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو فرمایا فعفا اور پھر اس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا فکتما اس کو چھپائے رکھا اور اس کیفیت میں وہ مر گیا اس کا انتقال ہو گیا فرمایا فہو شہید وہ شہادت کی موت مرا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا. نکاح کو ہم نے مہنگا کر دیا مشکل کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نکاح جس میں بہت زیادہ کم پیسے خرچ ہوں جس میں انسان اعتدال کو اختیار کرے فرمایا وہ سب سے زیادہ برکت والا ہوگا. آپ دیکھیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لوگ آئیڈیلزم کی تلاش میں لاکھوں کروڑوں روپے اپنی شادیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں تربیت کی طرف توجہ نہیں کرتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فیملی سسٹم آگے نہیں بڑھ پاتا. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آج تو یہ سمجھاتا ہے اچھا ہے نکاح مشکل ہے آسان ہوتا تو ہر آدمی کتنے کر رہا ہوتا آج کے دور میں. نہیں دیکھیں یہ جہاں تک نکاح کی تعداد کا تعلق ہے تو قرآن حکیم کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ یہ آج کل کی اصطلاح ہے. تو مستحب تو یہی ہے کہ جس انسان کے پاس مالی قوت ہو اور جسمانی قوت ہو وہ ایک سے زیادہ نکاح کرے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پسند کی شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ترجیح کس بات کو دینی چاہیے تو میں یہاں پر 2-3 باتیں بنیادی طور پہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پسند کو ترجیح دیں اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی بگاڑ پیدا نہ ہوتا. لیکن اس سلسلے میں بچوں کو بھی تو چاہیے کہ والدین کو ترجیح دیں اور والدین کی مرضی کو ترجیح دیں. دیکھیں یہ بات میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ طے ہوتی ہے لیکن والدین کو چاہیے کہ ترجیح اس میں بچوں کی خواہش کو دیں. لیکن اگر اس سے دین میں اور اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو لڑکا خراب ہے یا لڑکی اپنے کردار کے حساب سے درست نہیں تو پھر والدین کو یہ حق ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں صحیح رہنمائی کریں. دوسری بات یہ کہ غیر کی محبت دل پر اتنی غالب نہ ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے زیادہ انسان کسی اور کو چاہنے لگے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ
وَمِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں اشد حب للہ، وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی کی عزت کو پامال نہ کیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں محبت اور عشق کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے. لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں. تو کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہ کیا جائے. اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو باضابطہ شرعی طریقے کے مطابق نکاح کا پیغام بھیجیں. اگر نکاح کا پیغام قبول ہو جائے تو فبیہا، ورنہ پھر آپ کسی اور جگہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. اور یہ من جانبین ہو سکتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. پھر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ شادی سے قبل جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے عرف اور معاشرے میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، شادی سے پہلے تمام تر معاملات کر لیے جاتے ہیں. ویلنٹائن ڈے، پادری ویلنٹائن کے عرس کے نام پر لوگ تمام تر وہ کام کر دیتے ہیں جو شریعت میں حرام کاری کے زمرے میں داخل ہوتا ہے. تو لہذا شریعت میں ایسی کسی قسم کی محبت کی اجازت نہیں. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر تم کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس کو ایک نظر دیکھ لو کہ اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں ان کے نکاح میں زیادہ پائیداری ہوتی ہے، زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. غرض یہ کہ ہمیں ہر چیز میں اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، نہ بہت زیادہ خشک ہو جانا ہے کہ آپ اتنا جو ہے وہ کنزرویٹزم کی طرف چلے جائیں کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو اس قدر آپ محدود کر دیں، تنگ کر دیں کہ لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہو جائے. اور نہ اس قدر جدت پسندی کی طرف جانا ہے کہ اسلام کی شکل کو ہی مسخ کر دیا جائے، اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے. جتنی لچک جس مسئلے میں اسلام نے رکھی ہے اس قدر اس کو اختیار کرنا چاہیے. کیا کہنا ہے. ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.